رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، جب یہ بستر پہ لیٹ جائیں نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ، فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے۔ تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح۔ اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے، یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی، مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے؟ میرا ایک دوست کلیم ہے، اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں، تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں، ہم اسے کلیم کہیں یا بھولو کہیں؟ نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ عمران صاحب لکھنؤ سے۔ عمران صاحب آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، اور لکھنؤ کی تو اردو بڑی خاندانی، آج کسی کا انڈیا میں لکھنؤ سے فون آیا، ایسی پیاری اردو بول رہا تھا، میں نے کہا یار مزہ آ گیا اردو سن کے۔ تو لکھنؤ کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب، وہ بیچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھنؤ والوں کے لیے میرا خیال ہے حلال نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے لکھنؤ کا جو امیج پوری دنیا پہ ہے اچھا، وہ امیج خراب ہو جائے گا۔ تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں، بلکہ اور عزت دیں، بھائی کلیم، کلیم بھائی، کلیم صاحب، اس طرح سے آئیے بیٹھیے کلیم صاحب۔ آپ بھولو بولیں گے تو یہ بولتے ہوئے چلے بھولو تشریف لائیے، وہ کہے گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے؟ تو جائز ہے نام بدل دینا، بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، یعنی جس کا نام بدلا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھولو کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، تو جائز ہے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے، اور لکھنؤ والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے، پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو۔ اور اگر آپ ایسے الو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں، تو اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں، پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا۔ تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو، تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں، تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور اس جیسے اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سی مجروح ہوتی ہے، تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی قابل عزت نہیں ہوں، میرا تو نام ہی پپو ہے، تو یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے۔ میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں، اگرچہ وہ پیار سے ہی بدلتے ہیں، لیکن نہ بدلو بھائی، اس کی شخصیت کو رہنے دو۔ آج وہ بچہ ہے، کل بڑا بھی تو ہوگا نا، چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو بچپن میں لوگ گڈو کہتے تھے، وہ بیچارے 50 سال کے ہو گئے تو بھی گڈو کے گڈو ہی رہے وہ، تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں، لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔
کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔